اللہ رب العزت آپ سب کا اعتکاف میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ رمضان المبارک میں 3 عبادات ایسی ہیں جو ماہ رمضان سے ہٹ کر کسی اور مہینے میں نہیں ہوتی۔ ایک روزہ، دوسرا نماز تراویح اور تیسرا اعتکاف۔ یہ 3 عبادتیں اللہ نے رمضان المبارک میں ایسی رکھ دی ہیں کہ اگر بندہ ماہ رمضان میں اس عظمت والے مہینے میں ان 3 عبادتوں پر کامل طور پر عمل کر لے تو اس مہینے میں بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے یہ 3 عبادتیں ہی کافی ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ قرآن اور حدیث کا میں نے نچوڑ پیش کیا ہے۔ روزہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے روزوں کو رکھا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کی راتوں میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے راتوں کا قیام کیا، اللہ اس شخص کے بھی پچھلے گناہوں کی بخشش فرما کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور اعتکاف، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح 6 میں حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو 2 حج اور 2 عمرے کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حج کا کیا ثواب ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب حاجی حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو چکا ہوتا ہے گویا کہ اس کی ماں نے اس کو آج جنم دیا ہے۔ یہ ایک حج کا ثواب ہے، یہاں 2 حجوں کا ثواب مل رہا ہے۔ تو ماہ رمضان اللہ کی طرف سے مسلمان کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اگر بندہ رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو پچھلے کئی سالوں کے گناہوں کی بخشش کے لیے اکیلا مہینہ رمضان المبارک ہی کافی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یوم شہادت بھی رمضان المبارک میں ہے، آپ کا قول ہے بڑا پیارا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے محبوب کی امت کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو اللہ اس امت کو 2 چیزیں کبھی بھی عطا نہ فرماتا۔ اے علی بتاؤ تو صحیح وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جو اس امت کے لیے بخشش کا ذریعہ اور بخشش کا بہانہ ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ نے اس امت کی بخشش نہ فرمانی ہوتی، اللہ اس امت کو سورۃ الاخلاص بھی کبھی نہ عطا فرماتا اور ماہ رمضان بھی کبھی نہ عطا فرماتا۔ یعنی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اس امت کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ سورۃ الاخلاص ایک چھوٹی سی سورت ہے، لیکن جو شخص اس کو دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اس سورت کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے بھی بخشش کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص رمضان المبارک کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق گزار دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ تو رمضان اس کی جو 3 اہم عبادتیں ہیں، تینوں کی تینوں عبادتوں کو آپ پا رہے ہیں۔ آپ جو معتکفین ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ بھی شرط ہے، آپ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، راتوں کو قیام بھی کر رہے ہیں، نماز تراویح کی صورت میں قرآن کریم کی تلاوت بھی سن رہے ہیں، اور اعتکاف نبی پاک کی عظیم سنت مؤکدہ علی الکفایہ پر آپ عمل بھی کر رہے ہیں۔ تینوں عبادتوں پر آپ عمل کر رہے ہیں، کمی صرف اتنی ہے کہ اپنے اندر اخلاص لے آؤ، للہیت لے آؤ، اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی کو دکھلاوے کے لیے نہ ہو، عید کے بعد لوگوں کو بتانے کے لیے نہ ہو۔ اگر دل میں اخلاص آ گیا تو یہ 3 عبادتیں آپ کی بخشش کا بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ میرے آقا نے ماہ رمضان کا پورا مہینہ اعتکاف فرمایا ہماری آسانی کے لیے، اس لیے کہ اعتکاف کا مقصد ہے لیلۃ القدر کو پانا۔ تو اب لیلۃ القدر ہمارے آقا اپنی امت سے اتنا پیار فرماتے تھے کہ بعد میں آنے والی امت کسی مشکل میں نہ پڑ جائے، میں اللہ کا نبی لیلۃ القدر کو آسان سے آسان بنا کر اپنی امت کے لیے پیش کر کے جاؤں۔ حضور نے پورا مہینہ
اعتکاف فرمایا، پہلا عشرہ اعتکاف فرمایا، لیلۃ القدر کو نہ پایا، پھر دوسرا عشرہ اعتکاف فرمایا، لیلۃ القدر کو نہ پایا، تیسرا عشرہ تھا مسجد نبوی تھی، تیسرے عشرے کا ابتدا تھی، شروع ہونے والا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترکی خیمہ لگایا ہوا تھا، میرے آقا نے اپنا سر انور خیمے سے باہر نکال کر صحابہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں نے پہلا عشرہ بھی اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کو نہ پایا، دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، لیلۃ القدر کو نہ پایا، اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اللہ نے لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر رکھی ہے، جو شخص چاہتا ہو کہ لیلۃ القدر کو پالے وہ تیاری کر کے آ کر مجھ محمد کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ کتنی آسانی کر کے گئے، اگر حضور نہ بتاتے تو پھر ہمیں پورا رمضان المبارک اعتکاف میں بیٹھنا پڑتا، پورا مہینہ سارے کام کاج چھوڑنے پڑتے، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کا بنیادی مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے اور لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ ہمارے آقا اتنی آسانی کر کے گئے کہ آخری عشرے میں بیٹھ جاؤ۔ اچھا اس سے بھی مزید آسانی، آخری عشرے کے 10 دن ہیں، میرے آقا کی صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے لیلۃ القدر طاق راتوں کے اندر رکھی ہے۔ اب ان 10 سے بھی 5 ہو گئی، 5 راتیں طاق راتیں اگر معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا جاگ کر گزار دے اور اللہ کی عبادت میں اور خشوع اور خضوع کے ساتھ گزار دے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق گزار دے، اللہ تبارک و تعالی اس کو لیلۃ القدر ضرور نصیب فرما دیتا ہے۔ لیلۃ القدر ہے کیا؟ قرآن کے اندر، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القدر پوری نازل فرمائی، قرآن کریم کے اندر آخری پارے میں موجود ہے کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ جس کو نصیب ہو جائے ایک رات 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ اچھا 1000 مہینوں کا اگر حساب لگایا جائے، میں نے پچھلے دنوں میں ایک جگہ خطاب کیا تو میں نے حساب لگایا، یہ تقریباً 83 سال بنتے ہیں۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں جی؟ 83 سال، یعنی جس خوش نصیب کو ایک رات لیلۃ القدر حالت اعتکاف میں نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس ایک رات کا ثواب 83 سال کی عبادت کے برابر عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی عظمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے دوران رکھی گئی ہیں۔ کیا مطلب کہ پہلے والی امتیں جو ہوتی تھیں 600 سال 700 سال 800 سال لوگ زندہ رہتے تھے، حضور نے فرمایا میری امت کی عمر جو ہے وہ کم رکھی گئی ہے، اکثر لوگ 60 سے 70 سال کے دوران اتنی زندگی پا کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اب دیکھو کہ ایک رات مل رہی ہے 83 سال کی عبادت کے برابر ہے، معلوم ہوا کہ پورے ایک شخص کی زندگی کے برابر عبادت کرنے کا جو بندے کو اجر و ثواب ملنا تھا، اللہ ایک رات میں اعتکاف والے کو وہ ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ ایک شخص پیدا ہو اور پیدا ہوتے ہی عبادت میں لگ جائے، ساری زندگی بڑھاپے تک 80 سال تک عبادت کرتا رہے، اللہ فرماتا ہے اس کی عبادت کو ایک طرف رکھ دو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس خوش نصیب کو لیلۃ القدر، وہ رات جس میں ہم نے اپنی کلام قرآن کو نازل فرمایا، وہ رات جس کو نصیب ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پورے شخص کی زندگی کے برابر عبادت کرنے کا جو ثواب تھا اس خوش نصیب شخص کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اعتکاف کا بنیادی مقصد جو ہے وہ لیلۃ القدر کو پانا ہے، لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ لیلۃ القدر کی جب بندہ تلاش کرتا ہے اللہ ضرور عطا فرماتا ہے، برکتوں والی رات ہے۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔ دیکھو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ملنے والے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے مہمان بنے ہی نہ، ہمیں ان سے اتنی نفرت ہوتی ہے، اتنی دوری ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر وہ نہ آئے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے مہمان تو بنے لیکن آئیں اور کچھ دیر بیٹھ کر چلے جائیں۔ اور کچھ ہمارے محبوب پیارے ایسے ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مہمان بنیں، آ کر ہمارے پاس رات بھی رہیں، 2 راتیں رہیں، جب وہ جانے لگتے ہیں ہم کہتے ہیں یار تو جا رہا ہے آج رات تو ہمارے پاس رہ لے۔ تو مہمانوں کی 3 قسمیں ہیں، علماء فرماتے ہیں اسی طرح اللہ کے ہاں بھی اللہ کے بندوں کی 3 قسمیں ہیں۔ کچھ بدبخت ایسے ہوتے ہیں اللہ ان کے قدم مسجد کی طرف اٹھنے ہی نہیں دیتا۔
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ کو پیارے بھی ہوتے ہیں, مسجد کی طرف آتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کو اللہ کا وہ قرب حاصل نہیں ہوتا کہ اللہ ان کو رات اپنے گھر میں رہنے دے. ہاں کچھ خوش نصیب ہزاروں لاکھوں میں سے چند لوگ وہ ہوتے ہیں اللہ ان سے پیار کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, اللہ سال کے بعد ان کو اپنے گھر کے اندر رہنے کی اجازت عطا فرما دیتا ہے. آپ یہاں 10 دن کے لیے بیٹھے ہیں, اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہیں, اللہ کی مہمان نوازی میں بیٹھے ہیں. آپ اپنے مقدر پر ناز کرو کہ اللہ نے تمہیں اتنا بڑا موقع عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں تمہیں رکھنا پسند فرما لیا ہے. کتنے لوگ ہیں باہر رول رہے ہیں, ان کے پاس کاروبار ہی نہیں ہے, کام بھی نہیں ہے, صبح شام پریشانیاں بھی ہیں, مسجد کی طرف قدم بھی نہیں اٹھتے, لیکن آپ کیسے خوش نصیب ہیں, آپ کے گھر والے بھی خوش ہوں گے, آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ ہمارا بچہ, ہمارا باپ, ہمارا بھائی اعتکاف میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. گھر والے بھی آپ پر خوش ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ پر خوش ہے. تو تھوڑی بات ہے, اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بٹھانا پسند فرما لیا ہے, بہت بڑی بات ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اعتکاف کے متعلق ایک بات لکھتے ہیں بڑی پیاری. امام غزالی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کنویں کے اندر گند ہو, گندا کنواں ہو, اور اس کنویں کے اندر ہر طرف سے چھوٹی چھوٹی گندے پانی کی نالیاں بھی آتی ہوں, کنواں گند سے گٹر ہے, بھرا ہوا ہے, تو اگر اس کنویں کو صاف کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے وہ جو گندی نالیاں جن کا پانی کنویں میں گر رہا ہے ان کو بند کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر کنویں کی گندگی نکالنی ہوگی, پھر کنواں صاف ہو جائے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, اے اعتکاف میں بیٹھنے والا, اللہ نے تیرے لیے اہتمام کر لیا ہے کہ تو نے گندی نالیاں جو دل کے اندر گرتی تھی اللہ نے ان کو تو بند کر دیا ہے. یعنی وہ جو گند آنکھوں کے ذریعے اندر جاتا تھا, آپ آ گئے مسجد میں, وہ گند بھی اندر جانا بند ہو گیا. کانوں کے ذریعے گند اندر جاتا تھا, وہ بھی بند ہو گیا. منہ کے ذریعے ہم اول فول بکتے تھے, وہ گند اندر جاتا تھا, وہ بھی بند ہو گیا. امام غزالی فرماتے ہیں, اے اعتکاف میں بیٹھنے والا, اللہ نے وہ گندی نالیاں بند کرنے کا اہتمام تو تیرے لیے کر لیا ہے. اب بس چھوٹی سی بات ہے, وہ گندا کنواں تیرے پاس موجود ہے, 10 دن خالصتاً اللہ کی عبادت میں گزار دے, اللہ تیرے من کی جو گندگی ہے اس کو بھی اعتکاف کا صدقہ ستھرا اور پاک فرما دے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ گناہوں کے سارے راستے بند ہیں, آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں قید کر دیا. آنکھوں کے ذریعے بھی گناہ نہیں کر رہے, کانوں کے ذریعے بھی گناہ نہیں کر رہے, منہ کے ذریعے بھی گناہ نہیں کر رہے, ہاتھوں کے ذریعے بھی گناہ نہیں کر رہے, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. اب وہ گندے راستے سارے بند ہیں, صرف ضرورت یہ ہے کہ 10 دن صحیح طور پر بندہ اعتکاف کر لے تو اندر جو من کے اندر, دل کے اندر جو گندگی پڑی ہے, اللہ ان 10 دنوں کا صدقہ اس گندگی کو دور فرما کر دل کو پاک اور صاف اور ستھرا فرما دیتا ہے. دیکھو 2 کپڑے دھونے ہو نا, 2 کپڑے, اس کے لیے بھی 2 بالٹیاں پانی کی چاہیے, پھر 2 کپڑے صاف ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھنا, دل کو دھونے کے لیے 2 بالٹیوں کی ضرورت نہیں ہے. شرمندگی کا آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ ہی دل کی صفائی کے لیے کافی ہے. حدیث پاک کی روح سے کہہ رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حدیث پاک کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب قیامت کا دن ہوگا ہر آنکھ اللہ کی قہاریت اور اللہ کی جباریت کی وجہ سے رو پڑے گی. میدان محشر کے اندر اللہ 3 آنکھوں کو نہیں رونے دے گا. 3 آنکھیں حضور نے بیان فرمایا, 3 قسم کے لوگ, 3 قسم کی آنکھیں قیامت کے دن میدان محشر میں ایسی ہوں گی, ہر آنکھ رو پڑے گی. 3 آنکھوں کو اللہ رونے نہیں دے گا. وہ عظمت والی آنکھیں یا رسول اللہ کون سی ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پہلی وہ آنکھ, وہ فوجی, وہ مجاہد جو اسلام کی سرحدوں پر پہرا دیتا رہا. جس مجاہد کی آنکھ اسلامی سرحد پر پہرا دیتے ہوئے رات بھر جاگتی رہی, ہر آنکھ قیامت کے دن رو پڑے گی, اللہ اس مجاہد کی آنکھ کو نہیں رونے دے گا. یہ فوجی کی عظمت ہے کہ جو اسلام کی سرحدوں پر کھڑا ہو کر اسلام کی سرحدوں کا پہرا دے رہا ہے, جس کی وجہ سے ہماری عزتیں, ہمارا جان, ہماری مال, ہمارے گھر محفوظ ہیں. میرے آقا نے اس کی عظمت بیان فرمایا اس کی کوئی چھوٹی عظمت نہیں, جو رات بھر کھڑا ہو کر اسلامی سرحدوں کا پہرا دیتا ہے اور اس مسلمانوں کے مال و جان کی حفاظت کے لیے رات بھر اس کی آنکھ جاگتی رہتی ہے. میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ رو پڑے گی, اللہ اس مجاہد کی آنکھ کو نہیں رونے دے گا. فوجی کی بہت بڑی عظمت ہے.
لوگ فوجیوں پر بکواس کرتے ہیں، فوجی کی بہت بڑی عظمت ہے، جو اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر پہرا دیتا ہے، نبی پاک نے اس کی بہت بڑی عظمت بیان فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک جنازے پر ہمارے نبی کو بلایا گیا، حضور جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضور مصلی امامت پر تشریف لائے تو بعض صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہو کر اس شخص کا جنازہ پڑھائیں گے جس کو ہم نے آج تک کوئی نیکی کرتے نہیں دیکھا، آپ اس کا جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا اس نے کوئی نیکی نہیں کی، کبھی کس نے اس کو کوئی نیکی کرتے نہیں دیکھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا۔ میرے آقا نے اس جنازے میں اعلان فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس مجمع کے اندر اگر کوئی ایک شخص بھی کھڑا ہو کر یہ گواہی دے دے کہ میں نے کسی دن اس مرنے والے شخص کو ایک نیکی بھی کرتے دیکھا تھا تو میں اس ایک نیکی کی بنا پر اللہ کا نبی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ جب حضور نے یہ اعلان فرمایا، پیچھے صفوں میں حضور کے ایک صحابی کھڑے تھے، ہاتھ بلند کیا، نبی پاک نے آگے بلایا، حضور نے فرمایا ہاں کیا تو نے کبھی دیکھا تھا اس کو نیکی کرتے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے بھی اس کو کبھی نیکی کرتے تو نہیں دیکھا، ہاں ایک رات جب خطرہ تھا کہ دشمن مدینہ پاک پر حملہ کریں گے، آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ کچھ لوگ چاہیے جو مدینہ پاک کی سرحد پر رات بھر پہرا دیں، یا رسول اللہ اس رات پہرا دینے والوں میں یہ شخص بھی ہمارے ساتھ شامل تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صفیں سیدھی کرو، اس کی اس ایک نیکی کی بنا پر میں محمد اس کا جنازہ پڑھا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ فوجی، وہ مجاہد جو اسلام کی سرحد پر کھڑا ہو کر پہرا دیتا ہے، اسلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا پہلی آنکھ وہ جو رات بھر مسلمانوں کی عزت مال و جان کی حفاظت کے لیے اسلامی سرحد پر جاگتی رہی، قیامت کے دن ہر آنکھ رو پڑے گی، اللہ ایسی عظمت والی آنکھ کو رونے نہیں دے گا۔ دوسری آنکھ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوان کی وہ آنکھ جو کسی غیر محرم کو دیکھ کر شرم و حیا کی وجہ سے جھک گئی۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ رو پڑے گی، اس نوجوان کی شرم و حیا والی آنکھ کو اللہ قیامت کے دن رونے نہیں دے گا۔ اور تیسری آنکھ جو میں نے بیان کرنا تھا وہ یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسری آنکھ وہ جس سے اللہ کی خشیت اور رب کے خوف کی وجہ سے ندامت کا ایک آنسو بھی، ایک قطرہ بھی گر پڑا، اگرچہ وہ قطرہ مچھر کے پر کے برابر بھی ہوا، یعنی اتنا چھوٹا قطرہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے جس آنکھ سے نکل پڑا، حضور نے فرمایا قیامت کے دن ہر آنکھ رو پڑے گی، اللہ اس آنکھ کو بھی میدان محشر کے اندر رونے نہیں دے گا۔ تو خوف خدا، خشیت الہی، تقوی اور اللہ کا ڈر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ دو کپڑے دھونے کے لیے دو بالٹیاں چاہیے، لیکن دل کے اندر جو گندگی لگی ہے اس کو دھونے کے لیے شرمندگی اور ندامت کا ایک آنسو اگر نکل پڑے تو وہ ایک آنسو من کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے ایک آنسو ہی کافی ہوتا ہے۔ تقوی اختیار کرو جو روزے کا مقصد ہے، لعلکم تتقون، جو قرآن کریم نے روزے کی روح بیان کی، روزے کا مقصد بیان کیا۔ روزے کا مقصد معاذ اللہ یہ نہیں کہ اللہ کو کوئی رزق کی کمی پڑ گئی تھی اور اللہ نے فرمایا کہ ایک مہینہ تم بھوک پیاس کاٹو۔ اللہ تبارک و تعالی ساری کائنات کو کھلا رہا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ اللہ کے پاس کوئی رزق کی کمی ہوتی ہے سال بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی رزق کا اہتمام کرتا ہے تو ایک مہینہ میں روزہ رکھنے کا حکم دے دیتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایک مہینہ تربیت کے اندر گزارنا چاہتا ہے تاکہ تمہارے دل کو تقوی کا نور حاصل ہو جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے نا، بنی اسرائیلی روایات کے اندر ایک بات ملتی ہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اللہ نے جن کو ہر چیز پر اختیار دیا تھا، ہوائیں بھی آپ کا کہنا مانتی تھی، جنات بھی آپ کا کہنا مانتے تھے، ساری مخلوق آپ کے تابع تھی۔ حضرت سلیمان نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تو خالق ہے، رازق ہے، لوگوں کو رزق دیتا ہے، یا اللہ تو آج مجھے اجازت دے تیری مخلوق کو ایک دن میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں، تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پیارا سلیمان اگر تو چاہتا ہے تو کر لے۔ اللہ نے دعوت دینے کی اور دعوت کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو، لوگوں کو، جو کچھ آپ کے پاس طاقتیں تھی سب کو حکم دیا کہ لنگر پکایا جائے، اللہ کی مخلوق کی دعوت کرنی ہے، جانوروں کی دعوت کرنی ہے۔ اب دیگیں پک گئی، کئی میل تک حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بہت بڑا لنگر خانہ اور بہت بڑا دسترخوان کا اہتمام کیا۔ جب لنگر پک گیا، اہتمام ہو گیا،
اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے تیری مخلوق کے لیے آج بڑا وسیع لنگر کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ اپنی مخلوق کو بھیج اور آ کر آج سلیمان کے دسترخوان سے لنگر کھا جائیں۔ جب یہ ہوا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ساتھ سمندر تھا، سمندر سے ایک بہت بڑی مچھلی ظاہر ہوئی، آ کر کہنے لگے اے سلیمان آج سنا ہے آپ نے ہماری دعوت کی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو کہنے لگی کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جا کر آج سلیمان کی طرف سے تمہارا رزق ہے، تمہارا لنگر ہے، تمہاری دعوت کے اہتمام ہے، آج وہ تمہیں رزق دیں گے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا ٹھیک ہے، دسترخوان لگے ہیں کھاؤ۔ اب وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ وہ ایک مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کا سارا دسترخوان ایک لقمے میں کھا گئی، اتنی بڑی مچھلی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حیرانی میں بیٹھ گئے، حیران ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میں نے تو سوچا تھا کہ تیری مخلوق ساری کے لیے یہ لنگر کافی ہے، یہ تو تیری ایک بھیجی گئی مچھلی آئی اور ایک لقمے میں سارا کھانا کھا گئی۔ اچھا اس مچھلی نے پھر کہا اے سلیمان مزید مجھے کھلاؤ، ابھی میرے پیٹ میں مزید بھوک ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا ہمارے پاس تو جو کچھ تھا ہم نے تجھے دے دیا۔ اس مچھلی نے جواب دیا بڑا پیارا ہے، اس مچھلی نے کہا اے سلیمان اس جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لقمے ہر روز مجھ مچھلی کو کھلاتا ہے، روزانہ اس جیسے 3 لقمے کھلاتا ہے۔ یہ جو تو نے اہتمام کیا تھا یہ تو میرے لیے صرف 1 لقمے کا بندوبست ہو سکا۔ تو یہ ساری بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معاذ اللہ کو یہ نہ سمجھے کہ رمضان المبارک میں اللہ کے ہاں کوئی رزق کی کمی ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے رکھنے کا حکم دے دیتا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ روزے کا مقصد جو قرآن کریم کے اندر اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم روزے رکھ کر متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہاری یہ تربیت ہوتی ہے، پورا مہینہ یہ ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ دیکھو پورا مہینہ ہم حلال کھانے سے رک جاتے ہیں، گھر کے اندر روٹی بھی موجود ہے، فروٹ بھی موجود ہے، ٹھنڈا پانی بھی موجود ہے، اس کے باوجود بندہ کھانے کے قریب نہیں جاتا، پینے کے قریب نہیں جاتا، صرف کیا ہے یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے کھا لیا میں نے پی لیا تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اللہ یہ ساری تربیت کر کے مسلمان کو یہ بتاتا ہے کہ تیرے اندر یہ خوبی موجود ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو بچانا چاہے تو حلال چیزوں سے بھی بچا سکتا ہے، حرام چیزوں سے بچانا تیرے لیے تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حرام کھانے کی لت لگ گئی ہے، اب ہم سے چھوٹتا ہی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ اس مہینے میں تربیت کر کے بتاتا ہے اے مسلمان، اے انسان، تیرے اندر ہم نے یہ خوبی رکھ دی ہے، اگر تو چاہے تو اپنے آپ کو حلال کھانے سے بھی پیچھے رکھ سکتا ہے، حرام کھانے سے پیچھے کیوں نہیں رکھ سکتا؟ یہ تربیت ہوتی ہے پورا مہینہ۔ دیکھو بیوی حلال ہے، بندہ اس کے قریب پورا مہینہ نہیں جاتا، روزے کی حالت میں اس کے قریب نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ تربیت کر کے بتاتا ہے کہ بیویاں ہم نے تمہارے لیے حلال کی تھی، ہمارے ایک حکم پر روزے کی حالت میں تم نے اپنی بیویوں کا قرب چھوڑ دیا۔ جو شخص اپنی حلال بیوی کے قریب جانے سے رک سکتا ہے، کیا وہ زناکاری سے نہیں رک سکتا؟ یہ اللہ تربیت کرتا ہے، تربیت کر کے بتاتا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم بچ نہیں سکتے، ہماری عادت ہو گئی ہے، مجبوری ہے۔ کوئی مجبوری نہیں ہے، انسان کے اندر یہ خوبی اللہ نے رکھ دی ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے۔ یہ لعلکم تتقون کا یہ مطلب ہے اللہ رمضان المبارک کے اندر بندے کی اس طرح تربیت فرماتا ہے کہ اگر تم سارا سال رمضان المبارک کی طرح گزار دو تو تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں متقی بنا دے گا۔ بہرحال میرے چند کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا اعتکاف اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔